السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ انگلینڈ میں اور جرمنی میں جن لوگوں نے کرونا کے دنوں میں گورنمنٹ سے پیسے لیے تھے، لون لیا تھا، اور اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم پروگرام تھا، میں نے کہا اپنے دیکھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہے جرمنی میں، ان کی کال آئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو بات ہوتی رہی تو کہنے لگے یار مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ایک خط آیا کہ آپ نے جو پیسے لیے تھے کرونا کے دنوں میں، لون لیا تھا کہ میں کام پہ نہیں جا رہا، انٹرنیما یہاں پہ تو وہ پیسے واپس کرو جی۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا، اور پھر جیسے ہی اس بارے میں مزید معلومات انہوں نے لی تو بتایا گیا جناب کہ آپ نے جتنے پیسے لیے اس میں سے ہم کوئی 2500 آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن باقی کی جو رقم ہے آپ نے یہ 31 دسمبر تک واپس کرنی۔ کیوں کرنی ہے جناب؟ آپ کو ہم نے قرض دیا تھا، اگر آپ نے 31 دسمبر تک وہ رقم واپس نہ کی تو اس کے بعد اس کے اوپر سود پڑے گا، سنزن انٹرسٹ ریٹ۔ تو جناب یہ سن کر وہ صاحب نے پھر بارہ بندوبست کیا اور پیسے وغیرہ واپس ان کے جمع کروائے۔ دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ انگلینڈ میں بے شمار لوگوں نے اس طرح لون لیے، کئیوں نے کمپنیوں کے نام پہ لیے، کسی نے کہا میری اتنی انکم تھی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو انگلینڈ میں بھی اس وقت جو حالات ہمارے پاس جس کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے انہوں نے لمیٹڈ کمپنی کے نام پہ لیا یا کیسے بھی لیے پیسے، کرونا کی وجہ سے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، بزنس ٹھپ ہو گیا، لوگ باہر نہیں آ رہے، وہ سب واپس کریں گے پیسے، جرمنی میں ہو یا پھر انگلینڈ میں ہو، کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ سود سمیت اپنا قرضہ واپس گورنمنٹ لے گی۔ ناظرین، یہ بات زیادہ شاید آپ کی نظر میں اہمیت نہ رکھتی ہو کہ جی ٹھیک ہے ہم نے قرضہ لیا تھا، دینا پڑے گا، مگر جو سب سے اس میں خطرناک چیز ہے آپ اس کی طرف آتے ہیں۔ خطرناک چیز یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے غلط پیپر شو کر کے قرضہ لیا زیادہ، اور پیپر جو تھے ان کے، اگر ان کی انکم کم تھی تو انہوں نے کہا کہ دال لگ رہا ہے، تو اس میں سب نے بڑھ چڑھ کر انگلینڈ میں حصہ لیا، اور پھر قرضہ تو مل گیا۔ کئیوں نے میری رپورٹ کے مطابق 50 ہزار پاؤنڈ کمپنیوں کے نام پہ یہ قرضہ لیا، اور پھر سوچا یہ کہ شاید یہ دینا نہ پڑے، ہم یہ کمپنی اڑا دیں گے، کمپنی بند کر دیں گے، کیونکہ جو لوگ یو کے میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے لمیٹڈ کمپنی جو ہے اس کو بند کر دے کچھ نہیں ہوتا، کوئی گولی نہیں چلتی، مگر ایسا نہیں۔ اب یہ اطلاع ہے کہ جو بھی اس وقت کمپنی کے جو بھی اونر تھے وہ یہ قرضہ واپس دیں گے، اور انکوائری یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ جو پیپر دیے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر تو آپ کے پیپر ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ نے قرضہ لیا ہے، پھر تو آپ کو صرف قرضہ دینا پڑے گا واپس، جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے پیپر بنائے 2 نمبر اور قرضہ لیا 1 نمبر تو اب آپ کو سزا بھی ساتھ ہوگی، اور سزا ہو رہی ہے وہاں پہ، لوگ جرمانے بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، کوئی 1-2 ماہ پہلے، تو ہمارے آفس میں ایک صاحب آتے تھے، ایک دم ان کی واٹس ایپ پہ تصویر آ گئی انا للہ کی، کہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، چھٹی ہو گئی۔ تو جب میں نے ان کے متعلق پتہ کیا، انکوائری کی کہ ان کو کیا ہوا، کہنے لگے جی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کیا انہوں نے جی گھر کی مارگیج لی، اب بندے کی عمر تھی کوئی 65-70 سال، اور کوئی پیپر بنوائے 2 نمبر۔ 2 نمبر طریقہ جو ہم نے پاکستان سے سیکھا ہوا ہے، 1 نمبر زندگی کا ہمیں شاید اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے، ہر جگہ پہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سوئچ لگایا جائے، انہوں نے لگایا یہ سوئچ لگانے کے بعد قرضہ تو مل گیا ایک دفعہ، دوسری دفعہ جب یہ سوئچ کوئی لگانا تھا تو مارگیج ریجیکٹ ہوگی۔ پہلے لیا تھا جب اس وقت چل گیا، دوسری دفعہ کو چلا نہیں،
اب اسی صدمے میں پتہ چلا کہ ان کی جان ہی چلی گئی، وہ اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ 2 نمبر کام جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی اس حساب سے کرے جتنا کہ ان کا اگر ہارڈ کام کر رہا ہے، کوئی صحت کام کر رہی ہے، اگر صحت کام نہیں کر رہی تو 1 نمبر ہی کام کرے۔ اس عمر میں جا کے قرضے غلط طریقے سے لینے، مکان بنانے، اور جن لوگوں کے لیے آپ نے مکان بنائے ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بعد میں بیچ بوجھ کے کھا جاتے ہیں، اس کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں گھروں کے اوپر ہی۔ گھر پھر گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، بینکوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جو تھوڑے بہت پیسے دیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے گئے۔ یہ تو میں نے ویسے آپ کو ایک مثال دے دی، لیکن اب جتنے بھی لوگ یو کے میں ہیں یا جرمنی میں ہیں ان کو یہ قرضے ہر صورت واپس دینے پڑے۔ آپ یہ کبھی بھی خوش فہمی میں مت رہے کہ شاید یہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں انگلینڈ کی ہے یا جرمنی کی ہے۔ جرمنی میں تو پیسہ چھوڑتے ہی 2006 میں 2006 میں یو کے شفٹ ہوا تھا جرمنی سے اس وقت، تو مجھے یاد نہیں کوئی بل تھا ہمارا، اور وہ میں نے سمجھا کہ ہم نے ادا کر دیا ہے، کوئی غلطی لگ گئی۔ یہ پچھلے کوئی 3 ماہ بعد، کوئی 17-18 سال بعد وہ 1500-1600 کا بل آ گیا کہ جناب یہ آپ پے کریں، آپ کا رہتا ہے 2006 کا رہتا ہے۔ میری طرف سے تھا کہ میں نے پے کر دیا ہوا ہے، لیکن جب میں نے چیک کیا تو مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، بارہ کرنا پڑا، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں تھا، انہوں نے خط لکھ دیا۔ تو یہ جو صاحب جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ قرضہ جرمنی میں انہوں نے کہا جی واپس کرو جو لون لیا تھا آپ نے کرونا میں، وہ بھی کسی اور ملک چلے گئے تھے، وہ جیسے ہی واپس آئے یہاں جرمنی میں آ کے انمیلڈنگ کرائی تو ان کا کھاتا آیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ پیسے ذرا واپس کرو، کافی آپ نے پکنک منائی ہے۔ تو یہاں پہ کافی انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ نہیں کہ 1% جو بینک کا ریٹ ہے وہی لگا رہے ہیں، میرا خیال ہے شاید اس میں مجھے کنفرم نہیں، لیکن مجھے اس صاحب نے بتایا کہ کافی انٹرسٹ ریٹ ہے جس وجہ سے میں فوری واپس کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین انگلینڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح کا کام کر کے تو یہاں سے پھر کھسک جائیں گے، مگر پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایئرپورٹ پہ گئے ہتھرو، تو انہوں نے اسی طرح وہ قرضہ شرضہ لیا ہوا تھا، گیم شیم ڈالنے کی کوشش کی، تو وہ وہاں ان کو روک لیا گیا۔ میرا خیال ایک رات سرکاری مہمان بھی رہے جیل میں نا، پھر کوئی ضمانت ومانت دی اور کہا کہ یہ پیسے واپس دے دیے جائیں۔ یہ جو یورپین ممالک ہیں یہاں پہ اگر آپ کے اوپر کوئی اس طرح کے پیسے کا قرض ہے تو وہ دینا ہی پڑے گا، گورنمنٹ کا خاص کر، پرائیویٹ بینک کی بات نہیں میں کر رہا۔ جرمنی میں بھی میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، کوئی جرمانہ ہوا تھا، ان کو بھی جرمنی کے ایک ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا اور پھر وہ جرمانہ ادا کیا گیا تو ٹریول کرنے دیا گیا۔ جو بات اب آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ ہے اصل میں اب ضروری، وہ یہ ہے کہ جن ممالک میں آپ رہتے ہیں نا وہاں ذرا اپنا کھاتا شاتا ٹھیک رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اگر ایک دفعہ آپ کا کھاتا خراب ہو گیا پھر مصیبت ہی پڑی رہتی ہے۔ چلو چھوٹی موٹی کی ہوگی، غلطی ہوگی، وہ چل جاتی ہے، جرمانے چل جاتے ہیں، مگر جیل میں چلے جاؤ۔ اب بینیفٹ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ جیلوں میں بھی جا رہے لوگ جو بینیفٹ فراڈ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دی گورنمنٹ، اپنا پیسہ نہیں چھوڑتی، اپنا پیسہ 1 سینٹ 1 پینس کوئی چیز وہ نہیں چھوڑتی، وہ کہتے جی اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، یہاں کی گورنمنٹ ہے۔ خیر پاکستان میں تو موجیں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، مگر یہاں پہ اگر آپ کو ایک اچھی زندگی یہ دیتے ہیں رہنے کے لیے تو پھر آپ سے حساب بھی مکمل لیتے ہیں۔ اگر آپ گورنمنٹ سے اپنا حساب لیتے ہیں، اپنے بینیفٹ لیتے ہیں، اپنا کوئی بھی آپ کا جو حق ہے وہ ان سے لیتے ہیں تو یہ بھی پھر کچھ چیز نہیں چھوڑتے۔ تو جناب یہ پروگرام میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو انفارمیشن دینی۔ آخر پہ ایک بتا دوں کہ انگلینڈ اس وقت یورپ کے جو ممالک ہے جرمنی، فرانس، یہ وہ ان سے سب سے غریب ملک اس وقت جو دیکھا گیا ہے وہ انگلینڈ آ رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھتے رہیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔